لاہور صوبہ پنجاب پاکستان کا دارالحکومت اور فہرست پاکستان گنجان آباد شہر سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے پاکستان کا ثقافتی، تعلیمی، تاریخی مرکز اور پاکستان کا دل اور باغوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ مسٹر انفارمیٹو کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ شہر دریائے راوی کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے اور یہ ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ لاہور کا شمار دنیا کے قدیم اور اہم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے۔ زندہ دلان لاہور کے روایتی جوش و جذبے کے باعث اسے بظاہر طور پر پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ لاہور کی انتہائی قدیم تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ 10ویں صدی تک یہ شہر ہندو راجاؤں کے زیر تسلط رہا۔ 11ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی نے پنجاب فتح کر کے ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا اور لاہور کو اسلام سے روشناس کرایا۔ شہاب الدین غوری نے 1186 میں لاہور کو فتح کیا۔ ظہیر الدین بابر نے 1526 میں ابراہیم لودھی کو شکست دی، جس کے نتیجے میں مغلیہ سلطنت وجود میں آئی۔ مغلوں نے اپنے دور میں لاہور میں عظیم و شان محلات تعمیر کروائے اور کئی باغات لگوائے۔ اکبر اعظم نے شاہی قلعوں کو اثر نو تعمیر کروایا۔ شاہ جہاں نے شالیمار باغ تعمیر کروایا، جو اپنی مثال آپ ہے۔ 1646 میں شہزادی جہاں آرا نے دریائے راوی کے کنارے چوبرجی باغ تعمیر کروایا، جس کا بیرونی دروازہ آج بھی موجود ہے۔ 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے شاہی قلعے کے سامنے بادشاہی مسجد تعمیر کروائی۔ 1739 میں نادر شاہ اور 1751 میں احمد شاہ ابدالی نے لاہور پر قبضہ جمایا۔ بعد ازاں 1765 میں سکھوں نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ سکھ دور میں مغلیہ دور کے کئی محلات کو نقصان پہنچایا گیا اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کو شکست دے کر پنجاب کو برطانوی سلطنت میں شامل کر لیا۔ لاہور کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہوا کہ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم کے زیر صدارت قرارداد پاکستان منظور کی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کو اپنا الگ آزاد ملک پاکستان حاصل ہوا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے فروری 1974 میں اس شہر نے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی بھی کی۔ قدیم لاہور شاہی قلعے کے ساتھ واقع ہے، جسے اندرون لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور کے گرد ایک فصیل موجود تھی، جس میں 13 دروازے تھے، جو سکھوں کے دور تک غروب آفتاب کے ساتھ ہی بند کر دیے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ دروازے اب بھی موجود ہیں۔ 13 دروازوں کے نام: باٹی دروازہ، لوہاری دروازہ، شاہ عالمی دروازہ، موچی دروازہ، اکبری دروازہ، یکی دروازہ، شیراں والا دروازہ، کشمیری دروازہ، مستی دروازہ، دلی دروازہ، واشنائی دروازہ، ٹیکسالی دروازہ، موری دروازہ ہیں۔ لاہور کے قریب شہر امرتسر صرف 31 میل دور واقع ہے، جو سکھوں کی مقدس ترین جگہ ہے۔ اس کے شمال اور مغرب میں ضلع شیخوپورہ، مشرق میں واگا اور جنوب میں ضلع قصور واقع ہے۔ دریائے راوی لاہور کے شمال مغرب میں بہتا ہے۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ رام چندر کے بیٹے لو نے یہ بستی آباد کی تھی، لیکن یہ روایت صرف سجان سنگھ کے خلاصہ التواریخ میں درج کی گئی ہے اور باقی اب نے اسے نقل کی اور یہ معروف ہو گئی، جبکہ صاحب تفتہ الواصلین شیخ احمد زنجانی نے اس روایت کا رد کیا۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوا پور یعنی لوا کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لوا کوٹ یعنی لوا کا قلعہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الادریس نے اسے لاہور کے نام سے موسوم کیا ہے۔ لاہور کی ابتدائی تاریخ کا کوئی حتمی ریکارڈ موجود نہیں ہے اور لاہور کی مبہم تاریخی پس منظر سے اس قیام اور تاریخ کے بارے میں مختلف نظریات کو جنم دیا ہے۔ ہندو روایات کے مطابق کینکسن سوریہ ونش کا بانی شہر سے ہجرت کر گیا تھا۔ لاہور کے ابتدائی ریکارڈ بہت کم ہیں، لیکن سکندر اعظم کے مورخین نے 326 قبل مسیح میں اس کے حملے کے دوران میں لاہور کے محل وقوع کے قریب کسی شہر کا کوئی ذکر نہیں کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک شہر کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی یا یہ غیر قابل ذکر تھا۔ زبانی روایات پر مبنی افسانوں روایات کے مطابق لاہور، جو قدیم زمانے میں لاوا پوری کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کی بنیاد شہزادہ لاوا، سیتا اور رام کے بیٹے نے رکھی تھی۔ قصور کی بنیاد ان کے جڑواں بھائی شہزادہ کوشا نے رکھی تھی۔ آج تک لاہور قلعے میں ایک خالی لاوا مندر ہے، جو لاوا کے لیے وقف ہے، جسے لوا بھی کہا جاتا ہے۔ بطلیموس نے اپنے جغرافیہ میں دریائے چناب اور دریائے راوی کے قریب واقع لبو کالا کے نام سے ایک شہر کا ذکر کیا ہے۔
جو قدیم لاہور کے حوالے سے ہو سکتا ہے یا اس کا شہر ترک شدہ پیشرو تھا۔ چینی زیر ہون سانگ نے اپنے سفر نامے میں ہیون سانگ کا سفر نامہ ہند میں ایک بڑے اور خوشحال بے نام شہر کی واضح وضاحت کی جو لاہور ہو سکتا ہے۔ جب اس نے 660 عیسوی میں ہندوستان کے دورے کے دوران میں اس خطے کا دورہ کیا تھا، ہیونگ سانگ نے شہر کو پھرتانگ کے دور حکومت میں ایک عظیم براہمن شہر کے طور پر بیان کیا۔ پہلے دستاویزات جس میں لاہور کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ حدود العالم ہے جو 1982 عیسوی میں لکھی گئی، جس میں لاہور کا ذکر ایک ایسے قصبے کے طور پر کیا گیا جو متاثر کن تھا، جہاں مندر، بڑے بازار اور بڑے باغات موجود تھے۔ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزو زنگ نے لکھا تھا، جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزرا۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کے غماز ہیں کہ اوائل تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کے دریا کے کنارے پر ایک ایسے راستے پر واقع ہونا جو صدیوں سے بیرون حملہ آوروں کے راہ گزر رہا ہے، یہ اس بات کا ضامن رہا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پائے تخت تھا۔ محمد قاسم فرشتہ کے مطابق 682 میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی اور بالآخر سالٹ رینج کے گکھڑ راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت چتوڑ کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی عیسوی میں خراسان کا صوبیدار ناصر الدین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جے پال، جس کی سلطنت سرہند لمگان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلے کے لیے آیا۔ ایک بٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ 1008 عیسوی میں جب ناصر الدین کا بیٹا محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جے پال کا بیٹا آنند پال ایک لشکر جرار لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بگاڑ مچ گیا اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج بھاگ نکلی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔ غزنوی حکمرانوں کے ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبیداروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ تاہم مسعود ثانی کے دور میں 1098 سے لے کر 1114 عیسوی دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 12ویں تاجدار خسرو کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پائے تخت بنا دیا گیا اور اس کی حیثیت 1086 عیسوی میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان اور خاندان غلامان کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز رہا۔ در حقیقت لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلے میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا۔ 1241 عیسوی میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو راوی کے کنارے میں شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔ خلجی اور تغلق شاہوں کے ادوار میں لاہور کو کوئی قابل ذکر اہمیت حاصل نہ تھی اور ایک دفعہ گکھڑ راجپوتوں نے اسے لوٹا۔ 1397 عیسوی میں امیر تیمور برصغیر پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر کی ایک ٹکڑی نے لاہور کو فتح کیا۔ تاہم اپنے پیشرو کے برعکس امیر تیمور نے لاہور کو تاراج کرنے سے اجتناب کیا اور ایک افغان سردار خضر خان کو لاہور کا صوبیدار مقرر کیا۔ اس کے بعد سے لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان اور کبھی گکھڑ راجپوتوں کے ہاتھ رہی، یہاں تک کہ 1436 عیسوی میں بہلول خان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بہلول خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دور حکومت میں لاہور کے افغان صوبیدار دولت خان لودھی نے علم بغاوت بلند کیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ تاریخ گواہ ہے کہ لاہور کو پہلے عروس البلد لاہور بھی کہتے تھے اور یہ علاقہ ملتان کی عظیم سلطنت کا حصہ ہوتا تھا اور اس وقت ملتان کی سرحدیں ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری اس ویڈیو کے پارٹ 2 کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔